بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی ناظرین، کیا حال ہے؟ ٹھیک ہے؟ خیریت ہے؟ مزاج گرامی کیسے ہیں؟ سب اچھا چل رہا ہے؟ معمولات دنیا شب و روز زندگی کے بخوبی سر انجام دے رہے ہیں؟ چلیں، آپ جہاں جہاں سے مجھے سن رہے ہو، دیکھ رہے ہیں، اللہ پاک آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، خوشیوں بھری زندگی سے نوازے۔ ناظرین کرام، بڑا تہلکہ مچا ہوا ہے عمران خان صاحب اور قاسم علی شاہ کی جو گفتگو میٹنگ ہوئی، اس کے اوپر بڑے بڑے لوگ عجیب کومنٹ کر رہے ہیں، جو عمران خان صاحب کو لیڈر مانتے ہیں، تسلیم کرتے ہیں، وہ ان کی صفتوں کے پل باندھ رہے ہیں، اور جو قاسم علی شاہ کے بچے کھچے اور رہتے سہتے جو فالورز ہیں، وہ ان کی طرف سے ان کی نمائندگی کرتے ہوئے ان کو فرشتہ ثابت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ میدان کارزار خیر بڑا گرم ہوا پڑا ہے اس معاملے میں، جو قاسم علی شاہ نے بیان دیا۔ حتیٰ کہ قاسم علی شاہ کہتے ہیں کہ میرے بچوں کو بھی سکول میں طعن و تشنیع کیا جا رہا ہے کلاس فیلوز کی طرف سے، کہ آپ کے ابو نے کیا چبل مار دی، کیا کہہ دیا، کیا نہیں کہہ دیا۔ تو مجھے ایک بات یاد آئی، وہ ایک میراثی تھا نا، تو فوج نے اس کو بھرتی کر لیا۔ میراثی تھا تو فوج نے اس کو فوج میں بھرتی کر لیا۔ ماں روتی ہوئی پیٹتی ہوئی جب آئی نا ادھر افسر کے پاس آئی، تو انہوں نے کہا کہ میرے بیٹے کو جو ہے نا آپ نے زبردستی فوج میں شامل کر لیا، بھرتی کر لیا۔ میرا بیٹا نہیں چاہتا تھا، نہ ہی میں چاہتی تھی، اس کا ابو بھی نہیں چاہتا تھا، کوئی خاندان والا نہیں چاہتا تھا، ہم تو کبھی بھی نہیں آئے، ہمارا کیا کام ہے، ہم نہیں چاہتے، ہمیں کیا ضرورت ہے، وہ آپ کے مسئلے وہ آپ حل کریں۔ اس کو بڑی سمجھانے کی کوشش کی، بڑا جو ہے نا کہ لیکن موٹیویٹ کرنے کی کوشش کی، لیکن نہیں ہوئی، وہ سمجھنے پہ نہیں آ رہی تھی بات، تسلیم نہیں کر۔ اچھا، اب کیا ہوا، تو ماں نے آخر میں ایک بڑا عجیب سا جملہ بولا، بڑی عجیب سی بات کی۔ جب انہوں نے یہ بات کی نا، کہ جب انہوں نے کہا کہ اچھا آپ کا بیٹا وہ پکا پکا بھرتی ہو گیا، شامل کر لیا ہے، تو انگریز سامراج تھا، تو انہوں نے کہا کہ ماں نے اب بڑا عجیب جملہ، انہوں نے کہا کہ جب میری دال نہیں کر رہی نا، جب میں دیکھ رہی ہوں کچھ بھی نہیں ہو رہا، جب میرا بیٹا وہاں پہ، تو اس نے کہا کہ لو بھی سنو پہ، ٹھیک ہے میرے بیٹے کا رکھو۔ سچی بات میں بتاؤں اپنے ظرف کی، اپنے بھانڈے کی، اس نے کہا کہ اگر جو ہے نا انہوں نے اس کو بتایا کہ جنگ لگنے والی ہے، تو جنگ کے لیے ہمیں بندے چاہیے، فوج چاہیے، زیادہ ہم نے کرنی ہے، بھرتی کرنی، اس لیے ضرور۔ اب جب اس عورت نے، اس میراثی کی ماں نے یہ سنا، تو اس نے کہا کہ چلیں، اگر پھر جنگ کے لیے آپ کو میرے بیٹے کی ضرورت پڑی ہے نا، کہ جنگ میں اس کو شامل کرنا ہے، اور اس نے آپ کی طرف سے ہو کے لڑنا ہے، طرفداری آپ کی کرنی ہے، تو اور آپ کو یقین ہے کہ یہ باقیوں کی کمی بھی پوری کر لے گا، تو اس نے کہا کہ اگر جنگ کے لیے میرے بیٹے کی ضرورت آپ کو پڑ گئی ہے، تو بہتر ہے کہ آپ جنگ کا ارادہ کینسل کر دیں اور خود جا کے ان سے صلح کر لیں، اور خود ہی صلح کر لیں، بہتر ہے۔ اب اپنے ظرف کو جانتی تھی، بھانڈے کو جانتی تھی، تو اس نے کہا کہ جو ہے نا بہتر ہے کہ آپ خود ہی صلح کر لیں، اگر میرے بیٹے کی یعنی میراثی کی آپ کو ضرورت پڑ گئی ہے جنگ کے لیے۔ اب بات آ گئی ہے قاسم علی شاہ پہ، جن کا یہ قول رہتی دنیا تک لطیفہ بھی بنا رہے گا، چوروں کی یا کرپٹ جو مزاج لوگ ہوتے ہیں ان کی حوصلہ افزائی بھی کرتا رہے گا، اور اس کے بعد جو دانشور ہیں، دانش مند ہیں، معتدل مزاج رکھنے والے ہیں، منصفانہ ذہنیت کے حامل لوگ ہیں، ان کو یہ بات خون کے آنسو بھی رلاتی رہے گی۔ کون سی بات؟ قاسم علی شاہ کا یہ قول سنہری جلی حروف میں، یا ہمیشہ لطیفے کی صورت میں، کبھی چبل کی صورت میں یہ لکھا جائے گا۔ کون سا؟ انہوں نے کہا کہ ڈاکو وہ نہیں ہوتا جو چوری کرے، یا ڈاکو وہ نہیں ہوتا جو کرپشن کرے، بے ایمانی کرے، ڈاکو وہ ہوتا ہے جو امید چوری کرے، ڈاکو وہ ہوتا ہے۔ اب اس سے میں نے اپنے پہلی ویڈیو میں کہا تھا کہ المی اور دکھ کی بات اور افسوس کی بات تب ہے کہ اگر قاسم علی شاہ نے اگر اپنی طرف سے کہا ہے تو پھر تو اختلاف رائے کر سکتا ہے بندہ، کوئی بڑی بات نہیں ہے، لیکن جو ہے نا مسئلہ تب ہے، المیہ تب ہے، پریشانی والی اور افسوس والی بات تب ہے کہ جب قاسم علی شاہ کسی کی انگلیوں پہ چڑھ کے ایسا کہنے پہ مجبور ہو گیا، اور کسی کی انگلیوں پہ ناچنے لگ گیا، اتنا ذمہ دار بندہ، ایک نالج رکھنے والا، لوگوں کو موٹیویٹ کرنے والا،
جب کسی کی انگلیوں پہ چڑھ کے اس طرح کر رہا ہو تو پھر وہ بہت بڑی دکھ کی بات ہے۔ اب آپ یہ جو لفظ سن رہے ہیں کہ اس کا جو کال آپ نے سنا ہے کہ ڈاکو وہ نہیں جو چوری کرے، کرپشن کرے، کرپٹ بنے، ڈاکو وہ ہے جو امید چوری کرے۔ اب سیدھی سی بات ہے، لوگ سمجھ گئے ہیں کہ اس کا کیا مقصد ہو سکتا ہے، اس کے پیچھے کیا حقیقت چھپی ہو سکتی ہے۔ اتنا ذمہ دار بندہ اتنی بھی چبل مار سکتا ہے کہ جو اب بے شعور سے بے شعور، لاشعور سے لاشعور، پاگل سے پاگل بندہ بھی یہ سمجھتا دل میں ضرور ہے، اگرچہ چور بھی ہے، ڈکیت بھی ہے، سب کو سمجھتا ضرور ہے کہ یہ راستہ غلط ہے، اور یہ راستہ غلط ہے، میں ٹھیک نہیں کر رہا، مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے، مجھے عزت کی روٹی اور لقمہ حاصل کرنا چاہیے، کمانا چاہیے، کھانا چاہیے، اپنے بازوؤں پہ بھروسہ کر کے مجھے کسی کا محتاج نہیں ہونا چاہیے، اپنا الگ راستہ عزت والا حاصل کر کے معاشرے میں ایک مقام ہمیں حاصل کرنا چاہیے۔ ہر بندہ یہ سمجھتا ہے، لیکن جب کوئی ایسا بندہ ایسی اسٹیج پہ آپ کے جو لوگوں کو موٹیویٹ کرتا ہے اس طرح کی چھبل مارے تو صاف پتہ چل رہا ہوتا ہے کہ یہ کسی کی انگلیوں پہ ناچ رہا ہے، یہی کہنا چاہتا ہے کہ بھئی پیچھے جو کچھ ہوا سو ہوا، لیکن وہی نعرے جو شروع سے لگ رہے ہیں کہ ایک موقع مجھے اور مل جائے تو میں یوں کر دوں گا، وہ کر دوں گا، یہ کر دوں گا، یہ خدا کے لیے ایسے اوچھے ہتھ کنڈوں سے باز بھی ہیں، اور اس طرح کی چبلیں اب یہ نہیں چلنے والی، بے وقوفی باتیں کرنے، یہ وہی نعرے، یعنی زبان ان کی ہے، بول کوئی اور رہا ہے، جو اس کو تیار کر کے اس کو موٹیویٹ کر کے بھیجا گیا کہ جو لوگوں کو جا کے موٹیویٹ اس انداز سے کرو، انہیں قائل کرو، مائل کرو، انہیں سمجھاؤ کہ اب اچھی امید لے کے ہم چلے ہیں، آپ کو ہم پہ امید رکھنی چاہیے، ایک نہ ایک دن پھر ملک بقول ان کے ترقی کے راستے پہ چل پڑے گا۔ یہ اب ہمیں امید دلوائی جا رہی ہے، جو اس علامہ صاحب کے، قاسم علی شاہ کے زبان سے جو نکل رہا ہے، زبان ان کی، بول کوئی اور پس منظر میں رہا ہے، پس پشت میں بیٹھو کوئی اور بول رہا ہے، جس کو سمجھا بجھا کے بھیجا گیا۔ سیدھا سے اس بات کا بھلا اتنا بندہ اتنی شبل بھی مار سکتا ہے، بے وقوفانہ باتیں بھی کر سکتا ہے۔ قرآن کہتا ہے، معاشرہ کہتا ہے، اسلام کہتا ہے، ہمارا کلچر اور مذہب، اچھے لوگ جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ چوری تو بہت بری بات ہے، ہر ایک کو چور بھی چوری کو برا ہی سمجھتا ہے، شاید حالات کے ہاتھوں مجبور ہو کہ یہ لوگوں کے